بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجاسة اذا اصابت المرآة او السیف اکتفى بمسحهما لأنه لا تتداخلهما النجاسة وما على ظاهره يزول بالمسح. اور اگر آئینہ یا تلوار کو نجاست لگ جائے تو ان کو پوچھنے پر ہی اکتفا کرے، کیونکہ ان کے اندر نجاست نہیں داخل ہو پاتی، اور جو نجاست ان کے اوپر ہیں وہ پوچھ دینے سے زائل ہو جائے گی. پوچھنے سے پاک ہونے والی چیزیں، صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ آئینہ اور تلوار وغیرہ میں چونکہ اندر تک نجاست کے اجزاء نہیں گھس پاتے اور پوری کی پوری نجاست اوپر ہی لگی رہتی ہے، اس لیے پہنچنے سے بھی یہ چیزیں پاک ہو جائے گی اور ان کا دھونا ضروری نہیں ہوگا. وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضَ نَجَاسَةٌ فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ وَذَهَبَ أَثَرُهَا جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَى مَكَانِهَا. وقال الزفار رحمه الله تعالى والشافعي لا تجوز لأنه لم يوجد المزيل ولهذا لا يجوز التيمم بها. ولنا قوله عليه السلام زكاة الأرض يبسها، وإنما لا يجوز التيمم لأنها طهارة الصعيد ثبت شرطا بنص الكتاب فلا تتأدى بما ثبت بالحديث. اور اگر زمین کو نجاست لگ گئی پھر وہ سورج سے خشک ہو گئی اور اس کا اثر ختم ہو گیا تو اس جگہ نماز پڑھنا جائز ہے. امام ظفر اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مزیل نجاست نہیں پایا گیا، اسی لیے اس جگہ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے زمین کی طہارت اس کا خشک ہو جانا ہے، اور تیمم اس وجہ سے جائز نہیں ہے کیونکہ مٹی کی طہارت نص کتاب سے شرط بن کر ثابت ہوئی ہے، لہذا وہ اس چیز سے ادا نہیں ہوگی جو حدیث سے ثابت ہے. ناپاک زمین کے خشک ہو جانے کے بعد کا حکم. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی زمین کو نجاست لگ گئی اور سورج کی تپش سے وہ سوکھ گئی اور اس کا اثر وغیرہ سب کچھ ختم ہو گیا تو اب اس زمین پر ہمارے ہاں نماز پڑھنا درست اور جائز ہے. لیکن حضرت امام شافعی اور حضرت امام ظفر رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ خشک ہونے کے بعد بھی اس جگہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں نجاست لگی ہے اور نجاست کو زائل کرنے والی کوئی چیز یعنی پانی نہیں پایا گیا، اس لیے خشک ہونے کے بعد بھی وہ جگہ ناپاک ہی ہے اور اس جگہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یعنی حضرت شوافع کے یہاں پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے نجاست کو زائل کرنا بھی تو جائز نہیں ہے، اور پھر اس زمین کے ناپاک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس زمین سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. اگر وہ زمین پاک ہوتی تو یقیناً اس سے تیمم کرنا بھی جائز ہوتا. ہماری دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے زکاۃ الارض یبسها، یعنی خشک ہو جانا ہی زمین کے لیے طہارت ہے، اس لیے خشک ہو جانے کے بعد وہ زمین پاک ہو گئی. کیونکہ ہمارے یہاں جس طرح پانی سے تطہیر جائز ہے اسی طرح پانی کے علاوہ دیگر چیزوں سے بھی تطہیر ممکن ہے، اور حرارت شمس میں زمین وغیرہ کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے. اس لیے گرمی شمس
سورج کی گرمی کی وجہ سے اس زمین کو پاک قرار دیں گے اور اس پر نماز پڑھنے کا جواز ہوگا۔ رہا آپ کا یہ کہنا کہ اس سے تیمم جائز نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تیمم کے لیے مٹی کا پاک ہونا نص قرآنی سے مشروط ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور اس مٹی کا پاک ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ اور اتنا تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ حدیث کے مقابلے میں کتاب اللہ اقویٰ اور کتاب اللہ سے ثابت ہونے والا حکم یقینی اور قطعی ہوتا ہے۔ حدیث کے مقابلے میں کتاب اللہ اقویٰ ہے اور کتاب اللہ سے ثابت ہونے والا حکم یقینی اور قطعی ہوتا ہے، جبکہ حدیث سے اور خبر واحد سے ثابت ہونے والا حکم ظنی ہوتا ہے۔ اس لیے کتاب اللہ سے ثابت شدہ حکم کو حدیث کے ذریعے ثابت ہونے والے حکم سے ادا نہیں کیا جا سکتا، ورنہ ضعیف پر قوی کی بنا کرنا لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے۔ وَقَدْرُ الدِّرْهَمِ وَمَا دُونَهُ مِنَ النَّجِسِ الْمُغَلَّظِ كَالدَّمِ وَالْبَوْلِ وَالْخَمْرِ وَخُرْءِ الدُّجَاجِ وَبَوْلِ الْحِمَارِ جَازَتِ الصَّلَاةُ مَعَهُ وَإِنْ زَادَ لَمْ تَجُزْ۔ وقال زفر رحمه الله والشافعي رحمه الله تعالى قليل النجاسة وكثيرها سواء، لأن النص الموجب للتطهير لم يفصل، ولنا أن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل عفوا، وقدرناه بقدر الدرهم آخذا عن موضع الاستنجاء، ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة وهو عرض الكف في الصحيح، ويروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال وهو ما يبلغ وزنه مثقالا، وقيل في التوفيق بينهما أن الأولى في الرقيق والثانية في الكثيف، وإنما كانت نجاسة هذه الأشياء مغلظة لأنها ثبتت بدليل مقطوع به۔ اور نجاست مغلظہ مثلا خون، پیشاب، شراب، مرغی کی بیٹ اور گدھے کے پیشاب میں سے 1 درہم اور اس سے کم کی مقدار معاف ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر 1 درہم سے بڑھ جائے تو نماز جائز نہیں ہے۔ حضرت امام ظفر اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نجاست کا قلیل و کثیر برابر ہے، کیونکہ ونس جو موجب تطہیر ہے اس نے قلیل و کثیر میں کوئی تفصیل نہیں کی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ قلیل سے بچنا ممکن ہے، اس لیے اسے عفو قرار دے دیا گیا، اور موضع استنجا سے حکم نکال کر ہم نے 1 درہم کی مقدار سے قلیل کا اندازہ کیا ہے۔ پھر درہم کا اعتبار مساحت کے اعتبار سے مروی ہے، اور وہ صحیح قول کے مطابق ہتھیلی کی چوڑائی کی مقدار ہے، اور وزن کے اعتبار سے بھی درہم کا اعتبار مروی ہے، اور وہ 1 مثقال کا بڑا درہم ہے، یعنی جس کا وزن 1 مثقال ہو۔ اور ان دونوں روایتوں میں تطبیق دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پہلی روایت پتلی نجاست کے سلسلے میں ہے اور دوسری روایت گاڑی نجاست کے سلسلے میں ہے، اور ان چیزوں کو نجاست مغلظہ اس وجہ سے ہے، اور ان چیزوں کی نجاست مغلظہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کی نجاست دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ عزیز بچوں، نجاست غلیظہ کی تعریف، حکم اور معاف مقدار کی تفصیل۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نجاست غلیظہ میں سے 1 درہم یا اس سے کم، 1 درہم سے کم کی مقدار معاف ہے، اور اگر نجاست غلیظہ مثلا خون، پیشاب، شراب اور مرغی کی بیٹ وغیرہ میں سے کسی کے کپڑے یا بدن کو 1 درہم یا اس سے کم کی مقدار میں کوئی نجاست لگ جائے اور وہ شخص
اسی حال میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز درست ہے، البتہ اگر نجاست 1 درہم سے زائد لگی ہو تو اس صورت میں اسے زائل کیے بغیر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس کے برخلاف امام ظفر اور امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ نجاست میں کچھ بھی معاف نہیں ہے، بلکہ اس کا قلیل اور کثیر دونوں برابر ہے، لہذا جس طرح 1 درہم سے زائد نجاست لگنے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی، اسی طرح 1 درہم سے کم لگنے کی صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ نص جس سے تطہیر کا حکم ثابت ہوا ہے، یعنی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس نص میں مطلقاً کپڑے کی طہارت کا حکم ثابت ہے اور نجاست کے قلیل یا کثیر ہونے کی صورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کریم کی وہ نص جس سے تطہیر کا حکم ثابت ہوا ہے، یعنی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس نص میں مطلقاً کپڑے کی طہارت کا حکم ثابت ہے اور نجاست کے قلیل یا کثیر ہونے کی صورت میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا المطلق یجری علی اطلاقہ کے تحت یہ حکم قلیل و کثیر سب کو عام ہوگا اور نجاست کی کوئی بھی مقدار معاف نہیں ہوگی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نجاست قلیلہ سے بچنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ مکھیاں نجاستوں پر بیٹھتی ہے اور اس کے فوراً بعد انسان کے جسم اور کپڑے وغیرہ پر بیٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح کھٹمل اور مچھر انسان کا خون پیتے ہیں اور کبھی کبھی وہ جسم اور کپڑے پر مر بھی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کپڑے میں خون وغیرہ بھی لگ جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ نہیں ہوتا بلکہ معمولی سا ہوتا ہے۔ اب اگر اس مقدار کو بھی ہم معاف نہ قرار دیں اور اس کے دھونے کو لازمی قرار دیں تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو شدید حرج لاحق ہوگا، جبکہ شریعت نے حرج کو دور کر دیا ہے، اس لیے بربنائے ضرورت دفع حرج نجاست میں سے قلیل کو معاف قرار دیا گیا۔ بربنائے ضرورت اور دفع حرج نجاست میں سے قلیل کو معاف قرار دیا گیا، اور فقہائے احناف نے قلیل کی مقدار 1 درہم سے متعین کیا ہے، اور یہ تعین موضع استنجا سے لی گئی، یعنی موضع استنجا کی مقدار بھی تقریباً 1 درہم کی مقدار کے برابر ہے، اور موضع استنجا بالاتفاق معاف ہے، لہذا جو نجاست اس مقدار کی ہوگی وہ بھی معاف ہوگی۔ ثم یروی، اس کا حاصل یہ ہے کہ 1 درہم کی مقدار میں تو نجاست معاف ہے، مگر یہ سوال اب بھی برقرار ہے کہ 1 درہم کا اعتبار کس طرح ہوگا، وزن سے ہوگا یا پیمائش سے ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے 2 روایتیں منقول ہے۔ نمبر 1، درہم کی مقدار کا اعتبار عرض کف یعنی ہتھیلی کی چوڑائی والی مقدار سے کیا جائے گا۔ 1 درہم کی مقدار کا اعتبار ہتھیلی کی چوڑائی والی مقدار سے کیا جائے گا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ 1 مثقال کے ہم وزن درہم کی مقدار سے اعتبار کیا جائے گا، یعنی اگر اس کا وزن 1 مثقال وزن کے برابر ہو تو یہ 1 درہم ہے۔ صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ فقیہ ابو جعفر رحمہ اللہ تعالی نے ان دونوں روایتوں میں بڑی اچھی تطبیق دی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی روایت یعنی عرض کف والی صورت نجاست کے رقیق اور پتلی ہونے پر محمول ہے، ہتھیلی کی چوڑائی والی صورت نجاست کے رقیق اور پتلی ہونے پر محمول ہے، اور دوسری صورت یعنی 1 مثقال کے ہم وزن والی روایت نجاست کے غلیظ اور گاڑی ہونے پر محمول ہے۔ چنانچہ اگر پیشاب وغیرہ ہے تو عرض کف ہتھیلی کی چوڑائی کی مقدار کا اعتبار ہوگا، اور اگر پاخانہ ہے تو مثقال کے وزن کا اعتبار ہوگا۔ وَإِنَّمَا كَانَتْ نَجَاسَةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُغَلَّظَةً،
فرماتے ہیں کہ عبارت میں جو خون، پیشاب اور پاخانہ وغیرہ کو نجاست غلیظہ کہا گیا ہے، انہیں غلیظہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے۔ یعنی نجاست غلیظہ کو نجاست غلیظہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے۔ نجاست کی قسمیں اور ان کی تفصیل علامہ عینی اور صاحب عنایہ رحمہم اللہ نے لکھا ہے۔ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 غلیظہ، نمبر 2 خفیفہ۔ ان کی تعریف میں حضرت امام اعظم اور حضرات صاحبین رحمہم اللہ کا اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے یہاں نجاست غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں جس کا ثبوت ایسی نص سے ہو جس کے معارض کوئی دوسری نص نہ ہو۔ نجاست غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں جس کا ثبوت ایسی نص سے ہو جس کے معارض کوئی دوسری نص نہ ہو، اور نجاست خفیفہ اس نجاست کو کہتے ہیں جس کا ثبوت ایسی نص سے ہو جس کے معارض دوسری نص موجود ہو اور وہ دوسری نص اس شے کی طہارت ثابت کر رہی ہو۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نجاست غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں جس کا ثبوت ایسی نص سے ہو جس کے معارض کوئی دوسری نص نہ ہو، اور نجاست خفیفہ اس نجاست کو کہتے ہیں جس کا ثبوت ایسی نص سے ہو جس کے معارض دوسری نص موجود ہو اور وہ دوسری نص اس شے کی طہارت ثابت کر رہی ہو۔ حضرات صاحبین کے یہاں نجاست غلیظہ وہ ہے جس کا ثبوت اجماع سے ہو اور امت نے بالاتفاق اس کی نجاست کو تسلیم کر لیا ہو، اور نجاست خفیفہ وہ نجاست ہے جس میں لوگوں کا اختلاف ہو، یعنی بعض لوگ اسے نجس کہتے ہو اور دوسرے بعض اس کی طہارت کے قائل ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔